السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو پل پل واقف کرایا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیا چل رہا ہے، کتنا گند مچائے رکھے ہیں یہ لوگ، کتنی گندگی پھیلائے رکھے ہیں۔ جو بیج بوئے تھے اسی کی فصلیں نکل رہی ہیں۔ ہم ایک ٹائم سے بولتے ہوئے آئے، گند کرو گے تو گندگی ملے گی، زہر بوئیں گے تو زہر ہی ملے گا، اور تم کو یہ زہریلے گٹ پینا پڑے گا۔ آج وہ نوبت آ چکی ہے۔ خیر، انہوں سوچے تھے کہ کبھی ان کو پینا نہیں پڑتا، انہوں دوسروں کو پلائیں گے، لیکن جس طریقے سے دنیا نے جو ان کو رندوڑا ہے، ان کو روندا ہے، ابھی یہ مجبور ہو چکے ہیں، انہوں بے بس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک ہی چیز ہے، جس کو پال پوچھ کر بڑا کیا انہوں نے، جس کو یہ گند سکھایا، یہ گندگی برپا کرنا بتائے، بلا خوف ہو کے کرو، تم ہمارے ہیں، ہم تمہارے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم آگے آگے رہو، یہ گند مچاتے رہو، نہ تم کو کوئی کچھ بولے گا، نہ تم کو کوئی روکے گا۔ یہ سوچ تھی ان کی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے دنیا نے ان کا دائرہ تنگ کیا، ان کے اوپر تھو میں دنیا کی ہونے لگی، تو انہوں ایک دم ٹوٹ سے گئے، بکھر سے گئے، بند سے ہو گئے۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، اب انہوں مجبور ہو چکے ہیں، یہ ہر حال میں روکنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیے منی پور آپ کے سامنے ہے، ہریانہ آپ کے سامنے ہے۔ ہریانہ میں کبھی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ کبھی کوئی جھگڑا نام کی چیز نہیں تھی، جھگڑا کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے گندگی برپا کی، آج وہ علاقہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ وہاں پہ بھی جانے جاتے رہے، کٹنے کے کٹتے رہے، خون بہتے رہا، اور انہوں مزہ لیتے رہے، یہ سوچ کے کہ 2024 سامنے ہے، 2024 ایسے حاصل کر لیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی جو ان کو مہنگی پڑی، جو ان کو لے ڈوبی۔ اب ان کے پاس سوائے معافی چاہنے کے اور جو غلط کرے ہیں ان کو سزا دینے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، کیونکہ UNCC اقوام متحدہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے، اور یہاں تک امریکہ، UK میں وہاں کے جو قومی چینل ہیں وہ چینلوں پہ ڈبیٹ چل رہے ہیں، جس طریقے سے جو بچیوں کو لنگے گھمایا گیا، ان کے نازک اور پرائیویٹ پارٹس پر جو طریقے سے جو حرکت کی گئی، نجیز حرکت، نیچ حرکت، ذلیل حرکت، یہ سارے چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑا۔ کل تک مسلمانوں کو کرتے کرتے کرسچنوں کو کر دیے یہ لوگ۔ یہ بڑا مہنگا پڑا، اس کے اوپر امریکہ، اس کے اوپر UK، اس کے اوپر آسٹریلیا، اس کے اوپر نیوزی لینڈ، یعنی یہ سارے اب اس وقت ایک ہو چکے ہیں۔ اب انہوں ایک اکیلے تنہا ہو گئے، یہاں تک کہ سننے میں آ رہا ہے جو سپٹمبر میں G20 کی جو میٹنگ ہمارے دیش میں ہونے والی تھی، اس کا تک بائیکاٹ کرنے کی بات چل رہی، اس کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات چل رہی۔ صرف جگہ تبدیل نہیں ہو رہی، ان کو بھی ہٹانے کی بات چل رہی۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے اور کتنی مایوب بات ہے۔
یہ کل تک سوچے بھی نہیں تھے جس طریقے سے جو ان کو روندا جا رہا ہے، جو ان کے اوپر سختیاں برتی جا رہی ہے، انہوں خواب و خیال میں نہیں سوچیں گے کل کے دن ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. نہیں سوچے تھے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. آج ان کے اوپر جو پابندیاں عائد ہونے کی بات ہو رہی ہے اور جس طریقے سے جو گند مچا ہے، اس کی بلا روک جو انہوں نے آگے بڑھایا اس چیز کو، اب بغیر کچھ اس کو ختم کرنے کا الٹیمیٹم مل چکا ہے. لیکن میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو ان کے ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی ہے. اب ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اب انہوں بے بس نظر آ رہے ہیں، انہوں مجبور نظر آ رہے ہیں. انہوں اب معافی چاہنے پہ لگے ہیں اور انہوں یہ کہنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے بیچ میں، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن ہاتھ کیا، پورا دھڑ ان کا ہے، پورے پاواں ان کے. یہ چیز دنیا کے سامنے آ چکی ہے اور ثابت بھی ہو چکی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، میرے ماں اور بہنوں، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی عبادتیں، آپ لوگوں کی نمازیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے جو آج ان کو یہ چکھنا پڑ رہا ہے، یہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ جھیلنا پڑ رہا ہے. جو انہوں یہ ویٹ نہیں سنبھال سکتے، اس کا جو وزن ہے نا، نہیں سنبھال سکتے. ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے. یہ کمزور کے اوپر طاقت آزمائی کرنا، زور آزمائی کرنا، اس کے خلاف. اب میں اور کیا بولوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں. بہرحال ایک چیز تو نکل کر سامنے آئی، یہ تو معلوم ہو گیا کہ انہوں کون سی فطرت کے ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، انہوں چاہتے کیا ہے اور انہوں کیا کرنا چاہ رہے. یہ سارے چیزیں ثابت ہو چکے ہیں. صرف وہ 2-3 لڑکیوں کو جو لنگی کر کر جو گھمائے، جو پھرائے، جو چلائے، یہ ان کو بہت مہنگا پڑا. ان کے سارے کرائے پہ پانی پھر گیا. ان کے سارے کرتوت سامنے آ گئے، ان کی سوچ سامنے آ چکی ہے، جو کہ دنیا اچھی طرح دیکھ چکی ہے. اور دنیا اب خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ہوا، وہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو یہ لوگ خاموشی اختیار کرے تھے. یہ لوگ اوپر کے دل سے تو بہت کچھ بول رہے تھے، لیکن آج غصہ، آج جو یہ لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جب ان کے اوپر یہ بات آئی تو ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں. آج بول رہے ہیں. جب ہم بولتے تھے، ہمارے لوگ بولتے تھے، نہ ان کو سنائی دیتا تھا، نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.